الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، اور کچھ جمعوں سے علم غیب کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی عطا سے علم حاصل تھا۔ اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ خود سے جانتے ہیں۔ ہمارا یہی کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا، ان کو ہر کمال عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی کے برابر یا مثل سوچنا بھی ہمارے نزدیک ممکن نہیں۔ نہ کوئی اللہ کے برابر، نہ کوئی اللہ کے مثل، یعنی اس جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسا علم اللہ کا ہے اس کا نبی کے لیے گمان کرنا ہمارے نزدیک درست نہیں۔ ہاں، اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں، اور لفظ نبی کے معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا۔ تو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ ایک آیت پڑھی جاتی ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْخَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ انعام کی یہ آیت ہے 7ویں پارے میں۔ اس آیت کو پڑھ کر جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
علم غیب پر بات کرتے ہیں، اس حوالے سے میں نے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں تاکہ اس موضوع کو میں جلد سمیٹ لوں۔ اس کے بعد پھر ماہ رمضان بھی قریب ہے اور دوسرے موضوعات آئیں گے جو بیان ہوں گے۔ آئیے آج اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ میں یہ جملہ آپ سے بھی کہلواؤں گا، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو میجرمنٹ کرتے ہیں، اردو میں یہ کہوں کہ فیتے لے کر ناپتے ہیں، میں ان کے حوالے سے اگر آپ کو باتیں سناؤں، انہوں نے اپنے بڑوں کے لیے کیا کیا لکھا ہے تو یہ باتیں بہت زیادہ پھیل جائیں گی۔ کچھ میں آپ کو سنا چکا ہوں، انشاءاللہ کچھ سناؤں گا۔ وہ لوگ اعتراض کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میرا یہ حبیب غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، اور یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کنگال، ایک ہوتا ہے کنجوس۔ کنگال وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور کنجوس وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو اور وہ خرچ نہ کرے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرا یہ حبیب غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، کنجوس نہیں۔ تو پتہ چلا علم ہے، علم ہے۔ عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ جب عطا فرمانے والا اللہ تعالی ہے تو ہم انکار کر سکتے نہیں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ مزید تفصیل۔ یہ آیت نمبر 50 ہے سورہ الانعام کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ یعنی خود غیب جان لیتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور نابینے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان لباس انسانی میں آئے، بلا شبہ بشر ہیں، کوئی شک نہیں، میرے تمہارے جیسے نہیں، وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔
اس آیت کو پیش کر کے وہ لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ خود فرما رہا ہے، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا. ذرا سنیں، اس میں دعوے کی نفی ہے. اگر دھیان دیں علم سے، توجہ سے، سمجھ سے، تو اس میں دعوے کی نفی ہے، خزانے پاس ہونے کی نفی نہیں. کیوں؟ حضور خود فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں. پھر اس کو کیا کہو گے؟ اس کا انکار کرو گے؟ اسی طرح علم غیب کے دعویٰ کی نفی ہے، نہ کہ علم غیب کی. دعوے کی نفی ہے، علم غیب کی نفی نہیں. اس میں اگر آیت کو اور زیادہ توجہ سے دیکھیں تو آئیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شان نزول پہلے سن لیں. ایک مرتبہ کفار مکہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیں. یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن جائیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے. بعض یہ کہنے لگے کہ ہم کو سال بھر میں جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کے نرخ بتا دیا کریں تاکہ ہم نفع حاصل کریں، تب ہم ایمان لے آئیں گے. کچھ نے یہ کہا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کی بیویاں کیوں ہیں؟ نبی کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ تو دنیا کے بغیر ان کو رہنا چاہیے. یہ انہوں نے 3 باتیں کی تھی کافروں نے اعتراض کے طور پر کہ یہ نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں، مقصد یہ کہ ہمیں مال مل جائے، ہمیں پیداوار کی قیمت بتا دیا کریں تاکہ ہم سال بھر میں جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کا نفع حاصل کریں، وہ بھی اپنے لیے انہوں نے کہا. تیسرا اعتراض یہ کیا کہ اگر نبی ہیں تو شادیاں کیوں کی ہیں، ان کو تو دنیا سے الگ تھلگ ہونا چاہیے. ان تینوں سوالوں کے جواب میں اللہ نے یہ آیت اتار دی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. پہلے اعتراض کا جواب لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اس میں آ گیا. ولا اعلم الغیب دوسرے کا، ولا اقول لکم انی ملک، اس میں تیسرے سوال کا جواب آ گیا. کیا مطلب؟ کہ میں نے نبوت کا اعلان اور دعویٰ کیا ہے، خدائی کا نہیں کیا. تو مجھ میں خدائی اوصاف، خوبیاں یا ملکی صفات، فرشتوں والی باتیں تلاش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ نظر آئیں گی تو نبی مانیں گے، یہ حماقت ہے. کہ مجھ میں خدا کی خوبیاں ڈھونڈنا یا فرشتوں والی بات ڈھونڈنا یہ درست نہیں. میں سمجھانے کے لیے کہوں، ایک شخص کہے کہ میں دین کا عالم ہوں تو کوئی آ کر اس کو یہ کہے کہ اگر آپ واقعی سچے عالم ہیں تو مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں. اب آپ سوال کو سمجھیں.
اگر واقعی آپ دین کے سچے عالم ہیں تو مجھے اتنے پیسے دے دیں یا کار دے دیں یا پلاٹ دے دیں. اس کے پاس پلاٹ ہو، پیسے ہوں، کار ہو، مگر مدار علم پیسہ. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ بھئی تم عالم ہو تو عالم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہوں. یہ تو کوئی نشانی نہیں ہے، یہ مدار نہیں ہے. تو سمجھنے کے لیے بات کی کہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ نبی ہیں تو پہاڑوں کو سونا بنا دیں، حالانکہ خود حضور فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذہب، میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں اور جب میں چلوں تو میرے ساتھ چلا کریں. اگر میں چاہوں. مگر پہاڑ کو سونا بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو میں نے خدائی دعویٰ نہیں کیا، میں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اگر میرے پاس خزانے بھی ہوں، علم غیب بھی ہو، مگر اس کو نبوت کی دلیل ٹھہرایا جائے گا؟ نہیں. اسی طرح بیوی بچے نہ رکھنا، دنیا سے تعلق نہ رکھنا، یہ فرشتوں کی شان ہے. تو نبی کو تو دنیا سے تعلق ہونا چاہیے، ورنہ وہ کیسے سکھائیں گے اور دوسرے کیسے سیکھیں گے؟ تو نکاح کر لینے سے تم نبوت کا انکار کر رہے ہو، یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے. اب اس آیت کی کتنی تفسیریں کروں آپ کے سامنے؟ ایک تفسیر عامیانہ، ایک تفسیر عالمانہ، اور ایک تفسیر عاشقانہ. عامیانہ تفسیر جو مخالف کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ ان کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی تفسیر نہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو نبی کے لیے علم غیب مانے وہ مشرک ہے، یہ ان کا کہنا. اس پر وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جب ہم دلیل پیش کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں. خزائن اللہ، اللہ کے خزانے. آپ فرما دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں. یہ ایک فرمان. اب دوسرا فرمان بھی اسی قرآن سے پڑھیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ اونچی. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. کوثر کس کو کہتے ہیں؟ خیر کثیر کو. جو دیا ہے کثرت سے دیا ہے، جو دیا ہے کثرت سے دیا ہے، یا عالم کثرت دے دیا. اب کثرت اور کوثر آیا ہے، سمجھانے کے لیے بات کروں. اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کا سارا سامان، ساز و سامان تھوڑا سا ہے. قلیل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے سے کو. متاع الدنیا جو آپ گن سکتے نہیں. مثلا سمجھا دوں، یہ جو علاقہ ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، گلستان اکاڑوی، پرانا نام سولجر بازار. اس میں پورے سولجر بازار میں لوگوں کے پاس کتنا سونا ہے آپ گن سکتے؟ کہیے گا.
نہیں معلوم. اب شروع کریں نکالیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نے چھپا لیا رہ گیا، ہم صحیح بتا سکتے نہیں. تو ایک علاقے کا نہیں تو پورے شہر کا، پورے ملک کا، پوری دنیا کا سونا گن سکتے ہیں؟ آواز لگائیے. نہیں. تو سونا تو ایک چیز ہے، پورا سامان، پوری دنیا کا سامان اللہ فرما رہا ہے تھوڑا سا ہے جو آپ گن سکتے نہیں. تو جو قلیل ہے وہ گنا نہیں جا سکتا، تو جس کو اللہ کثیر فرمائے وہ کون گن سکتا ہے؟ یہ جو قلیل ہے آپ اس کو گننے سے عاجز ہیں، نہیں گن سکتے. تو جس کو اللہ کثیر نہیں کوثر فرمائے اس سے بھی زیادہ، یعنی اکثر سے بھی زیادہ. کیونکہ دیکھیں اکبر کبیر سے بڑا، اصغر صغیر سے، یعنی اس معاملے میں زیادہ. تو یہ اکثر کثیر سے زیادہ. تو اب اکثر بھی نہیں کوثر فرمایا جو اکثر سے بھی زیادہ. تو جب قلیل نہیں گن سکتے تو کوثر کہاں سے گنیں گے؟ وہ کثیر کیسے گنیں گے؟ وہ کتنا وسیع ہوگا، اس میں کیا کیا کچھ ہے کوئی شمار کر سکتا؟ اچھا کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی اس میں تو قیامت کا ذکر نہیں ہے، تو اللہ فرماتا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا وہ آپ سنتے رہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی. اللہ فرماتا ہے میں نے سب کچھ دے دیا. محبوب کہتے ہیں میں نے سب کچھ لے لیا. یہ جو نہیں مانتے ہیں یہ گھاٹے میں رہیں گے، انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کی عطا مانتے ہیں. اچھا یہاں ایک